بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد شفیع احمد، آج آپ حضرات کے سامنے بالکل ایک نئی تازہ ویڈیو کے ساتھ، جس کے اندر والدین کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے جو والدین اپنے بچوں کو اسکول، کالج یا پھر کہیں اور بھیجتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے، جس کے اندر والدین بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ اس وقت میں اسکول کی تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، اور ہر والدین کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، لائر بنے، انجینئر بنے اور بہت زیادہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے ہمارا نام روشن کرے۔ یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے اور ہر والدین کی یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، لیکن ہر والدین اس علم کے بارے میں سوچتے ہیں جو دنیاوی حد تک کام آتا ہے۔ اس علم کے بارے میں بہت ہی کم پیرنٹس، بہت ہی کم والدین ہوتے ہیں جو اخروی تعلیم کے سلسلے میں اپنی اولاد کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ علم دین کو سکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم والدین ہیں۔ تو اس وقت میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد وہ والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانا چاہتے ہیں لیکن بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صبح 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے اسکول کو چلے جاتے ہیں، کالج کو چلے جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے، جب کالج سے آنے کا وقت ہوتا ہے تو بالکل شام ہو جاتی ہے۔ اب بچے پورے دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لے، تھوڑا سا نورانی قاعدہ بھی پڑھ لے، تو بچے اس میں اکتا جاتے ہیں، پڑھنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ ہوتی بھی ہے تھکاوٹ بچوں کو، پھر کسی وجہ سے وہ کسی حافظ قرآن یا پھر کسی عالم دین کے پاس جا کر اس نورانی قاعدے کو نہیں سیکھتے، کہ جس کی وجہ سے وہ علوم قرآن اور قرآن کے سیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں اور اسی حال میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، وہ بندہ جو قرآن کریم کو نہیں سیکھتا تو ہے مگر تجوید کے ساتھ نہیں سیکھتا اور ایسے ہی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پھر دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ وہ بندہ جو قرآن کریم کو نہیں سیکھتا اور اسی حال میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے، جس کے اندر قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، تجوید کے ساتھ جس کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ تو اس وقت میں والدین کے لیے بڑی جو پریشانی تھی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو نورانی قاعدہ سکھائیں گے اور تجوید کے ساتھ سکھانے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ آج جو سب سے پہلے ہم آپ حضرات کے سامنے نورانی قاعدے کی شکل میں قرآن کریم کو سکھانے کی جو ہے ایک کوشش کی جا رہی ہے نورانی قاعدے کے ذریعے سے۔ اب عام طور سے والدین کے لیے یہ مسئلہ بڑا جو ہے پریشانی کا بنتا ہے کہ ہم خود تجوید کو جاننے والے نہیں ہیں تو ہم اپنے بچوں کو تجوید کہاں سے سکھائیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا بھی حل اسی کے اندر آ گیا کہ خود بھی تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے، جب اس کو سنیں گے، اس کو سننے کے بعد خود اپنی زبان پر ان الفاظ کو لائیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے، اور ان الفاظ کی جو قرآن کریم کے اندر آنے والے 29 الفاظ ہیں جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اگر وہ اپنی زبان پر لائیں گے اور اس کا پروننسیشن ہم اس کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کو صحیح سیکھنے والے ہو جائیں گے۔ اب آتا ہے پہلا مرحلہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے سب سے پہلے ان بچوں کے اوپر زور نہ ڈالیں، کہ تجوید کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بچوں کو زور نہ ڈالیں۔ ابتدا میں ہم ان کو سکھا دیں کہ جیسے بچہ عام طور سے پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب پہلے ہی دن ہمارا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کو ایسے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اب تجوید سے پڑھانے کے واسطے اب بچے کے اوپر زور دیا جاتا کہ بولو اعوذ باللہ، تو پھر وہ بچہ 1 دن سیکھتا، 2 دن سیکھتا، پھر جو ہے قرآن کریم کو سیکھنے سے پھر سے پیچھے اپنے قدم ہٹا لیتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے، جس حال میں وہ بچہ پڑھ رہا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا دینا۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھ لیے۔ اب بولے کہ بیٹا سناؤ تختی نمبر 1، تو بولتا بچہ مفردات، پھر اس کے بعد بچہ پڑھتا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما،
ایسے انداز میں جو ہے بچے پڑھتے ہیں، تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ کرنا ہے کہ حروف تہجی کو بچوں کے زبان پر چڑھا دیں، جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کو بچوں کی زبان پر چڑھا دیں، اور جیسے جیسے الفاظ آتے رہیں گے ان الفاظ کو لانے کے بعد پھر بچے سے اس وقت میں کہیں گے کہ بیٹا آج تو نے یہ 4 الفاظ پڑھ لیے ہیں، ابھی جو اوپر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر جو اوپر ہم کو پڑھنا ہے ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اب اس کے اندر دیکھ لینا کہ یہ 4 الفاظ یا 6 الفاظ یا پھر یہ 8 الفاظ جو میں نے تجھے پڑھائے ہیں، اگر اس کے اندر آ گئے ہیں، اگر تو نے اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو اس کے اندر اس کا استعمال کرنا ہے۔ بچوں کو اس طرح دھیرے دھیرے سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد بچوں کو اس راستے پر لانا ہے جو بچوں کو سکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلا ہمارا یہ مرحلہ ختم کر لینا ہے کہ بچوں کو زور نہیں دینا ہے۔ اب سب سے پہلے بچے کے ذہن میں یہ الفاظ بٹھا دیں کہ حروف تہجی جو مکمل 29 ہے، اور اگر یا کے ساتھ 2 یا آتی ہیں، 2 یا کے ساتھ ملا لیا جائے تو 30 ہوتے ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دینا، سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جلدی پڑھے جانے والے الفاظ کچھ ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں حروف تہجی کے اندر جن کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ بچے کے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز بٹھا دینا۔ جب یہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو سب سے پہلے پھر بچے کو ان الفاظ کی شناخت کرا دینا ہے کہ یہ الفاظ باریک پڑھے جانے والے ہیں، یہ الفاظ جلدی پڑھے جانے والے ہیں، یہ الفاظ موٹی آواز میں پڑھے جانے والے ہیں، اور یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، جن کو 2 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ بچے کی اس مشکل کو سب سے پہلے دور کریں۔ سب سے پہلے آتا ہے مرحلہ ربی یسر والا۔ تو بچے کو جس الفاظ میں، جس انداز میں بچہ پڑھتا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنے دیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ دیکھا جائے تو اصل میں اس میں ہماری ہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے بچے کے اوپر شروع سے دینی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دینی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے بچہ کسی کے پاس بھی جا کر سیکھ کر اسی انداز میں پڑھتا ہے، اور پھر ہم بچے کو ہی کوستے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا، تجوید سے نہیں پڑھ رہا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اسکول میں بھی اور مکاتب کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بچوں کو نورانی قاعدہ مکمل تجوید کے ساتھ سکھایا جائے۔ اس کی کوششیں جو ہے کی جا رہی ہیں، تو اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے۔ تو بچے کو سب سے پہلے بتا دیں کہ سب سے پہلا جو لفظ آ رہا ہے الف۔ اب تھوڑے بچے ایسے پڑھتے ہیں الف بول کے، تھوڑے بچے پڑھتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو الف کر کے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوتا ہے پڑھنے کا، تو اس پر ٹوکے نہ، پڑھ کر بتائیں کہ اس کا پروننسیشن، اس کا تلفظ، اس کے ادا کرنے کا طریقہ بیٹے یہ ہوتا ہے کہ الف جو ہوتا ہے اس کو نرمی کے ساتھ جلد پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پڑھ کر خود بھی اس کو جو ہے اس کی پریکٹس کریں، پھر بچوں کو بھی بتائیں۔ سب سے پہلا لفظ آتا ہے الف، اس کو بڑی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے الف، اس کی اچھی سے خوب پریکٹس کرنا ہے الف۔ جب اس کی اچھی سے پریکٹس ہو جائے اور آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ میرے بچے نے اس لفظ کو مکمل اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا ہے، تو پھر اس کے بعد والا لفظ سکھائیں۔ اب ہوتا ہے دوسرا لفظ با۔ اب اس سلسلے میں بھی ہمارے والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے، بچوں کے اندر تو خاص طور سے اس سلسلے میں غلطی ہوتی ہے۔ با کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں یا پھر کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں یا کچھ پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور بچے اسی طریقے سے سیکھ بھی لیتے ہیں۔ تو با کو پڑھانے کا طریقہ، بعض احباب اس طرح پڑھاتے ہیں با کر کے پڑھاتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس کا پروننسیشن تو سننے میں بظاہر اچھا لگتا ہے، صحیح بھی لگتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ہونٹوں کی تری کا آخری والا حصہ ہوتا ہے وہ دونوں ہونٹوں کو ملانے کے بعد، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے منہ بند کرنے کے بعد یہ والا نارمل انداز ہوتا ہے، تو وہیں سے با کے ادا کرنے کا اور با کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ایسے پڑھنا ہے با با با، اس طرح خود بھی پریکٹس کرنا ہے، پھر بچوں کو بھی پریکٹس کرانا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے تیسرا لفظ ہمارا تا۔
تو اس سلسلے میں تو بہت بڑی غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، پڑھانے والوں سے بھی ہوتی ہے اور والدین سے بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر تیسری غلطی، تا کے اندر اپنی جو زبان کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے، یہ والا حصہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں، اکثر والدین کیا کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں تا کر کے پڑھتے ہیں، تا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہو گیا۔ تا کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے جو سامنے والے دانت ہیں، اوپر کے سامنے والے جو دانت ہیں، ان دانتوں کے اندرونی حصے میں زبان کی نوک کو لگانا ہے۔ اوپر کے جو دانت ہیں اوپر کے، اس کو زبان کی نوک لگا کر پھر جب ہم کو پڑھنا ہے تا تا تا، جب اس کی اچھی خوب پریکٹس ہو جائے پھر آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب میرے بچے نے یہ تا کا تلفظ بھی سیکھ لیا ہے، تا کا پروننسیشن بھی میرے بچے کو آ گیا ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کو آگے والے لفظ کے پڑھانے کی کوشش کریں۔ اب تا کے بعد آتا ہے سا۔ اب اس کے اندر بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ سا اور سین میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اب پڑھانے والے یا پھر وہ احباب جو تجوید سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ عام طور سے بڑی غلطی والدین کی یہ ہوتی ہے، اور بچوں کے ساتھ یہ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے قرآن کے پڑھنے میں، سیکھنے میں۔ باہر جو ہے ٹیوشنوں کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کو سارے سبجیکٹس پڑھائیں گے، جس کے اندر انگلش بھی ہوگا، جس کے اندر سائنس بھی ہوگا، جس کے اندر سوشل بھی ہوگا، جس کے اندر میتھس بھی ہوگا، جس کے اندر ہندی بھی ہوگا، جس کے اندر تیلگو بھی ہوگا، اور پھر آخر میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم آپ کے بچے کو یہ سب پڑھانے کے بعد بھی آخر میں عربی پڑھاتے بول کے بولتے ہیں۔ پھر یہ عربی پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچے کی وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے، بچہ وہیں سے قرآن کریم کو غلط پڑھنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور والدین کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ہمارا بچہ کیا کرنا، قرآن کریم پڑھ لینا، قرآن کریم پڑھ لے کے نورانی قاعدہ ختم، قرآن ختم، جلدی پھول پہن لینا، دعوت ہو جانا، یہ ہمارے والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ تو اسی گڑبڑی میں، اسی جلدی میں والدین بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اب چوتھا لفظ آتا ہے سا۔ سا سا اب اس کے اندر سب سے پہلے اپنی غلطی کو درست کر لینا ہے۔ سا اور سین، اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب پیرنٹس جو ہے، والدین جو ہے، یا پھر وہاں پر جہاں بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہی ہے عربی کے سلسلے میں، نورانی قاعدے کے سلسلے میں، تو وہاں پر سا اور سین میں فرق نہیں بتا کر اس کو کیا کرتے ہیں، سا بڑھا دیتے ہیں، سا بڑھا دیتے ہیں، جس کے اندر سراسر غلطی ہوتی ہے، بالکل غلط ہوتا ہے وہ پڑھنا۔ اس کا صحیح تلفظ ہے بچے کو بتانا ہے، جس طرح پچھلے الفاظ بتائے گئے با تا، اسی طرح سا کا تلفظ بھی بتانا ہے کہ بیٹے سا کو جب ہم پڑھیں گے تو اوپر کے 2 دانت اور نیچے کے 2 دانت جو ہوں گے اس کے درمیان میں زبان کی نوک کا تھوڑا سا حصہ ہم کو لگانا ہے۔ خود جو ہے اپنی زبان کو نکال کر بچے کو بتائیں، اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کا تھوڑا سا حصہ لگا کر سا کو ادا کیا جاتا ہے۔ سا سا سا، اس طرح اگر ہم بتاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر تجوید کا انشاءاللہ ایک نیا جذبہ شروع ہو جائے گا، اور وہ قرآن کریم کو صحیح سیکھنے کی اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے انداز میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔